آج ہم جس بک کے بارے میں پڑھنے لگے اس بک کا نام ہے 246 اور اس بک کا نام ہے ورک شاپ پریکٹس اور اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے فاؤنڈری. آج ہم پڑھیں گے کور اور اس کی اقسام کے بارے میں. آج ہم اس کے کچھ اقسام کو ڈسکس کریں گے. باقی انشاءاللہ بشرط زندگی رہی تو کل انشاءاللہ دوسری ٹائپس کو ڈسکس کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ کور کیا چیز ہے. کہتا ہے کہ کاسٹنگ کرتے وقت اگر آپ نے کوئی بھی کھوکھلی قسم کی کاسٹنگ کرنی ہے، کھوکھلی قسم کی آپ نے فاؤنڈری کے اندر کھوکھلی قسم کی کاسٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے کور کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک، مثلا کھوکھلی سے مراد ہالو کاسٹنگ. ہالو کاسٹنگ سے مراد کہ ایسی کاسٹنگ جو اندر سے بالکل، جس سے اندر سے بالکل خالی ہو اور باہر سے وہ بھری ہو. کہنے کا مطلب ہے کہ کھوکھلی قسم کی کاسٹنگ کرنے کے لیے فاؤنڈری کے اندر ہم کور کا استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات ہے کہ کور کی ٹائپس ہیں، جیسے کہ ہاریزونٹل کور ہے، ورٹیکل کور ہے، بیلنسڈ کور ہے اور اس کے بعد ہے ہینگنگ کور. ہاریزونٹل کور کیا چیز ہے؟ ہاریزونٹل کور دیکھیں کہ یہ جو کور ہے یہ افقی طور پر کور بنی ہوئی ہے. اس کے آپ ارد گرد دیکھیں کہ اس کے ارد گرد کیا ہے؟ مولڈنگ ہے. ٹھیک، یہ اس کا کیا ہے؟ مولڈ ہے. مولڈ وہ چیز ہے کہ جہاں پر ہماری کور جا کر جہاں پر ہم کور کو سیٹ کرتے ہیں. یہ اس کی کیا ہے؟ پارٹنگ لائن ہے. پارٹنگ لائن کیا چیز ہوتی ہے؟ جہاں کوپ اور ڈریگ آپس میں ملتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پارٹنگ لائن. اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سینڈ. آپ کہہ لیں کہ اگر ہم نے افقی طور پر ورک پیسز کی کاسٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہمیں کور کا استعمال کرنا پڑے گا وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہاریزونٹل کور ہوگی. جیسا کہ آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو یہ مولڈ ہے. مولڈ کے اندر جیسا کہ میں کہتا ہوں پچھلی دفعہ جو پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں فاؤنڈری کے اندر وہ ہم پڑھتے رہے کہ مولڈ کے اندر آتا ہے پیٹرن. لیکن پیٹرن اس چیز کو ہے جو اسے سالڈ ورک پیس کی کاسٹنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کور ہے یہ جو اندر کی طرف سے جو سیکشن کی ہے یہ اندر کی طرف سے ٹوٹلی طور پر اس کے اندر سپیس ہے، خلا ہے، اور یہ باہر کی طرف سے بنی ہے. مثلا آپ کہہ لیں کہ کھوکھلی ہالو قسم کی، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہالو قسم کی مولڈنگ کرنے کے لیے آپ کو کور کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور ہم مولڈ کی پیٹرن کی بجائے ہم کور کا استعمال کریں گے تاکہ ہم نے اندر سے خلا دار ورک پیس بنانا ہے. اور یہ اس کی پارٹنگ لائن آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ کوپ اور ڈریگ. مثلا مولڈنگ جو باکس ہوتا ہے اس کو اوپر والا حصہ ہوتا ہے کوپ اور نیچے والا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ڈریگ. ان دونوں پر جس لائن پر ملے اس کو کیا کہیں گے؟ پارٹنگ لائن. اور اس کے ارد گرد کیا چیز ہوگا؟ سینڈ. مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ افقی قسم کے ورک پیسز کی اگر ہم نے ہالو قسم کے ورک پیسز کی کھوکھلی قسم کی کاسٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ہاریزونٹل کور کا استعمال کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے ورٹیکل کور. ورٹیکل کور بھی بالکل ہاریزونٹل کور ہے لیکن اس میں صرف یہ چیز ہے کہ اس میں جو کور ہے وہ افقی طور پر بھی، اس میں کور جو ہے وہ عمودی طور پر بھی. اس کا بھی سائن اس طریقے سے ہے کہ عمودی قسم کے ورک پیسز کی اگر ہم نے کرنی ہو، کیا کہتے ہیں، کاسٹنگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں ورٹیکل کور کا استعمال کرنا ہے. اور اس کے اندر بھی پارٹنگ لائن ہے، اس کے اندر بھی مولڈ ہے، یہ سب کچھ ہے. اس کے بعد آئیں جی بیلنس کور. بیلنس کور کیا چیز ہے؟ بیلنس کور اس چیز کو کہیں گے کہ ایسی کور کہ جس میں اس بیلنس کور اس چیز کی آپ کہہ لیں کہ کاسٹنگ کرنے کے لیے ہے جس کا ایک سرا جو ہے وہ بند ہو، دوسری طرف سے سرا جو ہے وہ مثلا سوراخ دار، آپ کہہ لیں سوراخ دار ورک پیسز کی اگر ہم نے کاسٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بیلنس کور کا انتخاب کیا ہے. مثلا اس سے مراد ہے کہ ایک سرا جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر بند ہو اور دوسرے حصے سے آپ یہ کہہ لیں کہ دوسرے حصے سے سوراخ ہو، سوراخ نکالنا ہو یا سوراخ کرنا ہو تو اس کے لیے بیلنس کور کا استعمال کیا جاتا ہے. ان سب کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اندر پیٹرن ہے، مولڈ ہے، مولڈ کے بعد یہ کور ہے، سینڈ ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ مولڈنگ باکس ہے. مولڈنگ باکس میں جہاں کوپ اینڈ ڈریگ ملیں گے وہ پارٹنگ لائن. تو بیلنس کور وہ چیز ہے کہ جہاں پر سوراخ کرنے کے لیے، مثلا آپ کہہ لیں کہ ایک حصے سے سوراخ کرنے کے لیے اور دوسرے حصے سے بند رکھنے کے لیے جو کور کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے بیلنس کور. بیلنس کور جو ہے وہ بذات خود کاسٹنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہے ہینگنگ کور. ہینگنگ کور سے کیا مراد ہے؟ ہینگنگ کور سے مراد یہ چیز ہے کہ اگر اوپر سے ہینگنگ سے مراد لٹکی ہوئی کور اس کو اس ڈریگ میں طے سے
आप ये कह लेंगे इस पे भी आमतौर पर ये लटकी हुई कोर है, इसके भी आमतौर पर ये कह सकते हैं। इस किस्म का कोर प्रिंट अमूमन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पूरे का पूरा मोल्ड ड्रैग वाला हिस्से में दबा हुआ हो और कोर के मोल्ड के ऊपर हिस्से में झुकी या लटकी हालत में नस्ब हो। आमतौर पर यह कोर प्रिंट मोल्ड के खला के साइज से बड़ा होता है ताकि कोर नस्ब करने के लिए काफ़ी बड़ी सेट या जगह बन जाए। कोर के वजन के लिहाज से मोल्ड के किनारों को भी रोकने से करती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि लटकती हुई है, इसके लिए अगर लटकी हुई चीज़ को अगर लटकी हुई चीज़ है तो इसके लिए भी हैंगिंग कोर का, इसको हैंगिंग कोर कहते हैं। हमारे पास ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी जो कोर्स हैं वो बजाते खुद कास्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थे, कास्टिंग से लिए। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मैं कल नेक्स्ट अगली भी आपको कोर्स की टाइप्स करूँगा।